الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس غائقه دخل الجنة. قالوا يا رسول الله في أمتكم هذا اليوم كثيرا؟ قال سيكون في قرون بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پیش کیا ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں من اکل طیبا، کہ جو شخص آدمی حلال روزی استعمال کرے، وعمل فی سنت، اور سنت کے مطابق زندگی گزارے، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، لوگ ان کی شرارتوں سے، ان کی تکلیفوں سے محفوظ رہیں، دخل الجنہ، کہ جو آدمی یہ تین کام کر لے، سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے آدمی کے لیے جنت رجسٹرڈ ہو گئی. کیا چیز ہے؟ حلال کھائے، سنت کے مطابق زندگی گزارے اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. جو ایک آدمی یہ کام کر لے، سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا آدمی جنتی ہے، جنتی یہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. کسی شخص نے پوچھا اسی وقت یا رسول اللہ ایسے لوگ تو آپ کی امت میں اس وقت بہت زیادہ ہیں، بہت ہیں. پیارے نبی نے فرمایا دوسرے زمانے میرے بعد کے زمانوں میں بھی کچھ لوگ ہوں گے. صحابہ کا زمانہ تھا، یقینی بات ہے کثرت ان کی رہی ہوگی ایسے لوگوں کی کہ جو حلال کھاتے ہوں، نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہوں اور اپنی ذات سے، اپنی شرارتوں سے لوگ محفوظ رکھتے ہوں. یقینی بات ہے صحابہ کا زمانہ ہے، نبی کی صحبت یافتہ ہے، ایسے لوگوں کی کثرت ہوگی. تو پیارے نبی جواب میں فرمایا ایسا نہیں کہ بعد میں نہیں ہوں گے، بعد میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے، لیکن کم ہوں گے. کیا ہوں گے؟ کم ہوں گے. اللہ اکبر. دوستو میرے بھائیوں، پہلی چیز من اکل طیبا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات واعملوا صالحا. اے ایمان والو پاکیزہ روزی کھاؤ. کیا کھاؤ؟ ہاں، اور اچھے کام کرو. معلوم یہ ہوا پاکیزہ روزی کھانے سے، حلال روزی کھانے سے اچھے کاموں کی توفیق ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے مومنین کے علاوہ انبیاء کو بھی مخاطب فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسولو تم بھی پاکیزہ روزی کھاؤ، حلال کھاؤ، حلال، اور جو تم کرتے ہو نا اللہ کو سب معلوم ہے. سوچو کیا نبی حرام کھائیں گے؟ نہیں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. نبی سے جب غلطی کا صدور ہی تو حرام تو بہت دور کی بات ہے. لیکن اللہ اپنے رسولوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب ہم نے ان کو حکم دیا ہے تو یہ عوام تو بدرجہ اولا مخاطب ہے کہ حلال روزی کھائے. اللہ اکبر. پیارے نبی محمد علیہ وسلم صحابہ کرام کتنی احتیاط کرتے تھے.
کتنی فکریں کرتے تھے، کر کے دکھایا، حلال کھا کے دکھایا ہے۔ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ آتے ہیں، آرام کر رہے ہیں، بہت دیر ہوگی کروٹ بدلنے، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، نیند نہیں آتی۔ ازواج مطہرات میں سے جن کی باری تھی، پوچھا کیا بات، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کیا بات، کیوں نہیں سو رہے؟ فرمایا کہ میں آ رہا تو گھر کے سامنے کھجور گرا ہوا تھا، کہتے یہ کھجور گرا ہوا تھا، میں اٹھا کے کھا لیا کہیں ضائع نہ ہو جائے، اب کھانے تو میں کھا لیا، اب خیال یہ آ رہا ہے کہ کہیں وہ صدقے کا مال نہ ہو، اس لیے کہ آل بیت پر سیدوں پر صدقہ کھانا حرام ہے، میں تو اس نیت سے کھایا کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، لیکن جب کھا لیا پھر یہ خیال آیا کہ کہیں صدقے کا نہ ہو۔ سوچو، شبہ ہے، یقینی بات نہیں ہے، صرف شبہ ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو جیسے کروٹیں بدل رہے ہیں کہ پتہ نہیں پیٹ میں گیا کیا ہوگا، کیونکہ پیارے نبی نے فرمایا جس کی غذا اگر کوئی آدمی 40 درہم کا کوئی لباس بنائے، کتنے کا؟ ارے مان لو اپنے دور میں 1000 کا لباس کرتا پجامہ بنایا، کوئی کپڑا سوا، اس میں سے 1 روپیہ اگر حرام کا ہے، نمازیں قبول نہیں ہوں گی ایسے کپڑوں میں۔ سوچو کتنے سوچنے کی بات ہے۔ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جسم حرام سے پلا ہو، حرام سے پڑا ہوا ہو، اس کی نمازیں قبول نہیں، اس کے روزے قبول نہیں، اس کا حج قبول نہیں۔ سوچو اگر وہ آدمی دعا بھی کرے، کتنا بھی برا حال ہو، کیسی مصیبت میں وہ پھنسا ہو، دعا کرے، اللہ کے رسول کا اعلان ہے ایسے آدمی کی حرام خور کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے بہت احتیاط کیا ہے، اپنے بچوں کی بھی تربیت دی ہے۔ سرکار مدینہ محمد علیہ وسلم گھر پر تشریف فرما ہے، ایک صحابی رسول اسامہ آتے ہیں گھر میں، کوئی بات پوچھنے کے دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کیا، پوچھا کیا بات، کچھ ضرورتیں تھی، بات مکمل ہو گئی، تو پوچھا کہ یہ آپ کی چادر کے اندر کیا ہے؟ ایسے دائیں بائیں تھوڑا سا پھیلا ہوا تھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے ایسے کھول کے دکھایا، ایک طرف سے حسن، دوسری طرف حسین رضی اللہ عنہما، فرمایا کہ یہ دونوں میرے نواسے ہیں، دونوں میرے نواسے ہیں، اور یہ فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دونوں سے، حسن اور حسین سے میں محبت کرتا ہوں، اے اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ سوچو کبھی پیارا نبی ایسے محبت میں گھٹنا زمین پر رکھ کے ہاتھ رکھ کے جیسے بھائی بنتے ہیں ایسے پیٹ بٹھائے اور چلتے تھے۔ صحابہ رسول پہنچے، کہنے لگے واہ کیا سواری ہے، کیا سواری ہے۔ پیارے نبی سر اٹھایا، فرمایا سواری اچھی ہے تو سوار کتنا عمدہ ہے۔ کون؟ سوار کتنا عمدہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ جنت کے نوجوانوں کی یہ سردار ہوں گے۔ سوچو جنت کے نوجوانوں کی یہ سردار، برابر یہ خود میں پڑھتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، الحسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ہر خطبے میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ پیارے نبی کو اپنے دونوں نواسوں سے کتنی محبت تھی۔ ایک دن گزر رہے تھے، ساتھ میں بچے ہوتے ہیں، ایک کھجور راستے میں پڑا ہوا تھا، پھٹ سے منہ میں ڈال لیا۔ بچوں کی جیسی عادت ہوتی کھانے چیز مل جائے نا تو پھٹ سے 9 نفر منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ جیسے منہ میں ڈالا، پیارے نبی نے فوراً منہ میں انگلی گھسا دیا، فرمایا کخ کخ کخ، اگلو تھکو، جب تک منہ سے نکلوا نہ دیا ہے اگلی منہ سے نہیں نکالی۔ فرمایا بیٹے صدقہ ہم لوگوں کے لیے حرام ہے، صدقہ ہم لوگوں کی حرام ہے، آپ نے چلتے ہوئے کھجور کھایا، نہیں کھانا چاہیے، کیا ہے نہیں کھانا چاہیے۔
اور ہم لوگ ہوتے لڑکا تو ہے لڑکا، یہی نہیں، ارے گڈھے سے پنڈی نکال کے موٹی موٹی مچھلیاں صبح لے کر کے آئے چوری کر کے، امی پوچھتی بیٹا کہاں سے رہے لے کے آئے ہوں، یہ نہیں پوچھتی حرام خور یہ لے کے کہاں سے آیا ہے، سب خوش ہیں، پورے گھر کو خوب آج چلن چلن ہو رہا پورے محلے میں، بیچارے کی پھنڈی بھی لے گیا اور مچھلی بھی لے گیا، سب خوش ہو رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندوں ڈرو، سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نواسے جنت کے رجسٹرڈ جنتی ہیں، پھر بھی ایک کھجور منہ میں گیا تو منہ میں انگلی ڈال دیا اور نکلوا کے چھوڑا۔ ذرا سوچو کہ حرام غذا کتنی خطرناک ہوتی ہے کہ جس آدمی کی جس میں حرام غذا جائے گی اس کے اعضاء سے گناہ ہی صادر ہوں گے، وہ پریشان ہوگا میں گناہوں سے کیسے بچوں، اور حلال پاکیزہ روزی جائے گی تو اچھے کاموں کی توفیق ہوگی۔ پیارا نبی نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہما ان کا غلام ہے، لے کر کے کھانے کے کوئی چیز لایا، سامنے پیش کر دیا، 2-3 دن کا فاتح تھا، اٹھا کے ایک لقمہ کھا لیا۔ غلام نے پوچھا حضرت جب بھی میں کوئی چیز لاتا ہوں فوراً آپ پوچھتے، آج آپ نے پوچھا ہی نہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے سر بھوک بہت زیادہ لگی تھی، 2-3 دن سے فاتح سے مستا، بھوک بہت زیادہ تھی، میں کھا لیا۔ اللہ، اب بتا دو۔ کہنے لگے میں کہانت کرتا تھا، جیسے پنڈتوں سے لوگ پوچھتے پنڈت جی کیا حال ہوگا، ارے بارش ہوئی کہ نہیں، کہیں اجر اجر، یہ جوتشی ہوتے ہیں کبھی کچھ باتیں بتاتے، کہیں میں گزر رہا تھا مجھے پکڑا لوگوں نے، کوئی بات پوچھا تو میں نے بتایا، اتفاق سے میری بات صحیح ہو گئی، میری بات جیسے میں نے کہا تھا ویسے معاملہ ان کا ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم آپ کچھ دینا چاہتے لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، پھر کبھی آنا تو دیں گے۔ کئی اتفاق سے میں ان کے گاؤں سے گزر رہا تھا، ان کے گاؤں میں شادی تھی، یہ کھانا پکا ہوا تھا، انہوں نے کھانا مجھے اس کے بدلے میں دیا ہے، کہانت کے بدلے میں، جو ایک حرام کام ہے۔ اللہ اکبر، کون ہے؟ صحابی رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منہ میں انگلی ڈال ڈال کے نکالتے نکالتے تھک گئے، نہیں نکل رہا لقمہ، 3 دن کے فاتح کے بعد لقمہ پہنے کے نکلے کیسے؟ لوگوں نے سمجھایا کہ حضرت پانی پینے پیٹ بھر کر کے پھر نکالے، ہو سکتا ہے نکل جائے، چنانچہ پیٹ بھر کے پانی پیا پھر ہاتھ ڈالا، اتنا پریشان ہوئے کہ آخرکار وہ لقمہ نکال کر کے چھوڑا۔ لوگوں نے کہا حضرت کیوں اپنے کو مشقت ڈالتے ہیں، آپ کتنی زیادہ تکلیف؟ کہنے لگے خدا کی قسم اگر اس کے نکالنے میں میری جان جاتی نا تب بھی میں نکال کے چھوڑتا۔ یہ تھے صحابہ کرام کے حالات۔ حلال اور حرام کی تمیز یہ مسلمانوں پہ فرض ہے، اس لیے پیارے نے فرمایا رزق کیا ہے، فرمایا کہ حلال روزی کا طلب کرنا، طلب حلال، طلب الرزق بعد الفریضہ، حلال فریضہ بعد الفریضہ۔ پیارے بھی فرماتے ہیں کہ تمام فرائض کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے روزی کی تلاش کرنا، روزی کے لیے محنت کرنا، علاقے میں نہ ملے دور جانا، یہ بھی کار ثواب ہے، چاہے بمبئی چاہے سعودیہ کہیں بھی ہو، اگر اس کی نیت یہ ہے میں اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کروں، بیوی کے حقوق کو ادا کروں، اس کے لیے وہ ہاتھ پیر مارتا ہے، خدا کی قسم جب تک وہاں رہتا ہے باہر کام میں لگا رہتا ہے، محنتیں کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں عبادت میں اللہ کے راستے میں نکلنے کا ثواب ملتا ہے۔ کیا ہے؟ حلال روزی کے لیے گیا ہوا ہے تو سفر کرنا، محنت کرنا، مشقت کرنا، جب تک وہ کام میں لگا ہے اس کو عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے، اس لیے ہر جوان کو، ہر شخص پر یہ واجب ہے کہ وہ محنت کرے، ہاتھ پیر نہ مارے، کوششیں کرے، انتھک کوشش کرے، بھروسہ اللہ پہ رکھے، یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رے بیٹھے کی روزی جو ہوگی مقدر ملے گی، نہیں، اسباب اختیار کرنا، محنت کرنا، کوششیں کرنا یہ بندے کا کام ہے، روزی دینا وہ اللہ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حلال روزی کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، اور حرام سے اللہ اوپر کم ہی آئے حلال چلے گا، لیکن حرام جھوٹ بول کے بیچنا، دھوکہ دے کے بیچنا،
لون لینا، سود لینا، دھوکہ دینا، لے لیا نہ دینا، اتنا خطرناک ہے، سوچو اتنا خطرناک ہے، اس کی خسارت دنیا اور آخرہ، اس کی پوری زندگی برباد ہو جائے گی، وہ کبھی چین و سکون اس کو مل ہی نہیں سکتا ہے۔ پریشانیاں دنیا میں کیوں آج مسلمانوں کی ہیں؟ وجہ یہی ہے، کوئی تمیز نہیں ہے، آنے دو چاہے جیسا ہے، آنے دو۔ اب بچوں سے نہیں پوچھتے، گھر میں رہنے والے بچوں سے نہیں پوچھتے، اپنے شوہر سے نہیں پوچھتے کہ آپ کی آمدنی 8,000 کی 12 کیسے آ گئی، نہیں پوچھتا کوئی، آنے دو۔ انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں، حلال روزی کھاؤ، حلال روزی، اس کے اثرات کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، مظفر حسین صاحب، مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، عجیب آدمی تھے۔ ایک دن محلے میں گزر رہے تھے، کوڑا تھا، شہر سے کوڑا دان ہوتا ہے، لا کے سڑک پر گر جاتے ہیں۔ کہیں بھائی اس کوڑے کے اندر سے مجھے اللہ کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ عجیب حضرت، یہ پورے گاؤں کی، پورے محلے کی، پورے قصبے کی غراضتیں اکٹھا ہیں، حضرت کہہ رہے ہیں اس میں مجھے اللہ کی خوشبو آ رہی ہے، کہے بھائی ہٹاؤ اس کو۔ چنانچہ لوگ بلائے گئے اور نکالا گیا تو اتنا بڑا ایک پتھر تھا، اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں بھی جا کے پتھر دیکھ کے آیا ہوں، سوچو اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے۔ وہ چلتے رہتے تھے، دین کی باتیں سمجھانے کے لیے، بیان کر شام ہو گئی وہیں ٹھہر جاتے تھے۔ اتفاق کی بات گاؤں میں گئے، سمجھایا، اور وہیں کنارے، شام ہو گئی مغرب کے بعد کنارے نماز پڑھ کے سائڈ میں کنارے پہ بیٹھ گئے۔ ایک آدمی آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے، دیکھتا کوئی مسافر، تو مسافروں کی فکر کرنا واجب ہے۔ اس میں چونکہ انتظام ہو گیا ہے، ہر محلے میں کھانے پینے چیزیں مل جاتی ہیں، تو کہتے ہیں دیکھا، گھر گئے، بیوی سے کہا مسجد میں مسافر ہے، کھانا کچھ ہے؟ کہنے لگے 3 روٹی ہے۔ 3 روٹی لے آئے اور دے دیا۔ بڑے میاں حضرت کھائے، کھا کر کے آرام کیے۔ دوسرے دن پھر رک گئے، دوسرے دن پھر وہ بندہ آیا مغرب کے بعد، نماز پڑھا اور سلام پھیر کر چچا جان مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی صاحب مہمان ہے، نوواری مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گر گیا گھر پہ، پوچھا روٹی ہے؟ کہنے لگے کہ کل تو بچے کھلا دیا تھا، 2 روٹی لے کر آئے ہے نا، 2 روٹی پھر کھایا۔ تیسرے دن پھر دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد لائے 1 روٹی، گھر گئے 1 روٹی لا کے دیا اور کہا اللہ کے واسطے حضرت مسافر آدمی یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، بڑی مجھ کو مشقت میں نہ ڈالو۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے آپ پہلے دن آتے، میں مزدوری کرتا ہوں، محنتیں کرتا ہوں، اتنا کما لیتا ہوں کہ میرے کھانے کے لیے ہو جاتا ہے۔ میں کمایا تھا، 3 روٹی تیار ہوتی، ہم 3 آدمی، میں، میری بیوی اور میرا ایک بچہ ہے، ہم 1 روٹی کھا لیتے ہیں، لیکن جب ہم نے آپ کو دیکھا تو تھوڑا سا ہے کہ مسافر ہے، کم سے پیٹ بھر کھا لے، بچے کو بھی نہیں کھلایا، بیوی کو بھی نہیں کھلایا، خود بھی نہیں کھایا، 3 روٹی لا کر کے دے دیا۔ دوسرے دن جب پکائے تو روٹی پکی تو بچہ تو نڈھال تک کمزور بہت ہو چکا تھا بھوک کی وجہ سے، تو بھائی بچے کی روٹی تو ہم نے ان کو دے دیا، بیوی کی روٹی، اب اپنی روٹی دوسرے دن وہ لے آئے۔ اب تیسرے دن دیکھا آپ پھر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر مسئلہ ہو گیا، تو بیوی نے کہا میرے بس کی بات تو نہیں، میں تو اٹھ بھی نہیں پاؤں گی، تو 1 روٹی تو بیوی، تو میں نے کوشش کیا، محنت کیا کہ اپنا حصہ میں تو اس مسافر کو دے کے رہوں گا، میں اپنی روٹی لایا ہوں، اب کل سے برداشت مجھے نہیں ہوگا، مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ کہنے لگے پیارے جب میں نے تمہاری 2 روٹی کھائی نا، مجھے سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور دل میں اتنی نورانیت پڑی، اتنی محبت آئی، دل میں نور ہی نور ہو گیا، تو میں نے سوچا کہ یار اس آدمی کا کھانا یہ تو کھانے کے لائق کھایا جائے، تو میں نے کھا لیا۔ دوسرے دن کھایا پھر نورانیت ملی، تیسرے دن کھایا پھر نورانیت ملی، اس لیے میں رک گیا تھا آپ کا صرف آپ کی روٹی کھانے کے لیے، اتنی پاکیزہ روٹی، ایسی نورانی روٹی، ایسا نورانی کھانا میں نے بہت دن کے بعد کھایا ہے، اس لیے میں گیا نہیں، اچھا اللہ کے واسطے میں جاتا ہوں۔
میرے دوستوں کہنے کا مطلب ہے حلال روزی جو ہوتی ہے وہ دل کے اندر نور پیدا کرتی ہے. یہ محنت اور مشقت اٹھانا، پریشانی اٹھانا اللہ کو بہت ہی محبوب ہے. پھر وہ روٹی جو ملتی ہے اللہ اس میں کچھ اور ہوتی ہے. آپ محنت کریں، کوشش کریں، پریشانی اٹھائیں، یہ کیا ہے اللہ کے یہاں ثواب لکھا جاتا ہے. جب تک آپ کام کاج میں ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں، انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ کے نام سے ثواب لکھا جاتا ہے، عبادت کا ثواب ملتا ہے. کیوں؟ اگر آپ کی نیت وہ ہے دھوکہ نہ دیں، چوری چماری نہ کریں، عیب نہ چھپائیں، 2 نمبر کام نہ کریں. اگر اسے کام کرتے ہیں تو خدا کی قسم تجارت سوچو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے کہاں جاتے تھے؟ ملک شام تجارت کے لیے. ارے مسلمان نہیں، کفار مکہ بھی حلال حرام کی تمیز کرتے تھے. خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ آیا، سیلاب آ گیا تھا، خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئی. تمام کفار قریش اکٹھا ہوئی کہ بھائی خانہ کعبہ بنانا چاہیے. میٹنگ میں پاس ہوا، لیکن طے ہوا خانہ کعبہ بنے گا تو حلال پاکیزہ پیسے سے، حرام پیسے سے نہیں. جب چندہ ہوا کم پڑ گیا حلال پیسے، کیونکہ حرام خوری زیادہ چلتی تھی ان کے دور میں. پیسے حلال کے کم کہیں جتنا پیسہ اتنا بنا دو، باقی حصہ ویسے چھوڑ دو. جو حضرات حج عمرہ کرنے گئے تو دیکھا ہوگا حکیم کا حصہ جو چھٹا ہوا نا وہ اسی وقت سے چھٹا ہوا ہے. حکیم کا حصہ وہ اتنا پیسہ تھا ہی کہ اتنا پوری چھت نہیں لگ سکتی، پوری دیوار نہیں کھڑی ہو سکتی، تو وہی پارٹیشن کر کے چھت لگا دیا ہے. اتنا حکیم کا حصہ آج بھی کھلا ہوا ہے. کفار مکہ ایسے کمزور نہیں تھے. مکہ عرب کی منڈی تھی، پورے عرب کے سارے بڑے بڑے تاجر مکے میں آتے تھے، یہیں سے سارے مال پورے عرب میں سپلائی ہوتے تھے. پیسے ان کے پاس بہت زیادہ تھے، لیکن حلال کی قلت تھی، حلال کی کمی تھی. حلال کا خیال وہ اللہ کے گھر کے بنانے میں کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ حتیم کا حصہ نکلا ہے. جب کافر ہو کر کے حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، ہم تو اللہ کے رسول کی امتی. میرے دوستو پیار میں انگلی ڈال کر کے نکالا بچے کو. ایک ایک صحابی حلال اور حرام کی اتنی تمیز کرتا تھا کہ جیسے آگ کا انگارہ، کہتے ہیں آگ کا انگارہ ہاتھ میں رہنا یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن حرام پیٹ میں چلا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے. حرام سے بچتے تھے، حرام کھانے سے، حرام لینے سے، حرام پہننے سے، حرام استعمال کرنے سے. ہمارا معاشرہ عجیب سا ہو گیا ہے. اللہ اکبر. کسی کو کوئی فکر نہیں، ملنا چاہیے، کیا ہے ملنا چاہیے. غریبوں کا حصہ یا بڑے لوگ لوٹ لیے، عجیب حال ہوتا ہے. ارے جس کا حصہ ہے اس کو ملنا چاہیے. زکات کا پیدا تو زکات والوں کو ملنا چاہیے. اب کوئی مالدار کھائے گا وہ حرام کھائے گا، اتنا آسان تھوڑو. حکومتیں پیسے دیتی ہیں، گلے دیتی ہیں، مال دیتی ہیں، کوئی آدمی کھا جائے حرام حلال نہیں، وہ حرام ہے. غریبوں کا حصہ ہے وہ پورا وہاں ملنا چاہیے. کمی کوتاہی کرنے والا اس کی سخت قدر ہوگی. اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حلال کی فکر کرو، حلال کی فکر کرو. بچہ کماتا یا کوئی کام کرتا ہے کم سے اتنا سوچنا چاہیے، ہے سوچنا چاہیے. صحابی ایک واقعہ ہے، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. صحابی رسول ہیں، مسجد نبی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے فوراً فجر میں نکل جاتے ہیں. 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، کئی دن ہو گئے. ٹائم میں پوچھا کہ جاؤ آ گئے. پوچھا کیا بات، کون سی جلدی ہے؟ کہنے لگے اصل میرے محلے میں ایک یہودی رہتا ہے، اس کا ایک کھجور کا درخت ہے، وہ کھجور کی شاخیں ہمارے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہیں، وہ کھجور گر جاتا ہے، ہمارے گھر غربت بہت زیادہ ہے، بچے اڑتے تو فوراً کھا لیتے ہیں. اب وہ آدمی گالی دیتا ہے یہودی جو ہے، تو اس لیے میں فوراً بھاگ جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے پہلے وہ چن کر کے میں اس کے گھرانے کی طرف پھینک دوں تاکہ میرے بچے حرام نہ کھائیں، تو میرے بچے حرام نہ کھائیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سنا، یہودی کے پاس گئے، پوچھا کتنا دام، کتنا پیسہ مانگا، دے کر کے کہا بھائی تیرے لیے صدقہ لے جا تو استعمال کر، تیرے بچے اس کو استعمال کریں. سوچو، نماز سلام پھیر کر کے فوراً بھاگتے تھے کہ میرا بچہ کھجور نہ کھائے. اور یہاں جا توڑ لا کس کے کو چکر کے باپ کا ہو. عجیب حال ہے، کوئی تمیز ہی نہیں ہے. یقین مانو اس گناہ کی وجہ سے یہ حقوق العباد ہے. کیا ہے؟ حقوق اللہ ہوتا. اللہ غفور رحیم ہے، بندہ ابھی معافی مانگے اللہ معاف کر دے گا،
لیکن معاشرات اور معاملات جس کو اصلاح معاشرہ کہتے ہیں، یہ معاملات ہمارے جو پھیلے ہوئے ہیں یہ حرام حلال معاملات میں بہت عجیب بہت اثر انداز ہوتے ہیں. یہ تو بہت ٹھیک کرنا چاہیے. کسی کا آپ نے کھا لیا، حدیث پاک میں آتا ہے آپ نے چونی کھا لیا، 10 روپیہ کھا لیا ہے، میدان محشر میں اللہ رب العزت پوچھے گا تو نے کھایا ہے؟ ہاں کتنا؟ 10 روپیہ. مسئلہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بھائی تیرا 10 روپیہ کھایا گیا، ہاں لے لے، اس کی نیکیاں لے لے. ایک چونی پر 500 مقبول نماز لے لے گا. کتنا؟ 500 نمازیں جو جماعت سے آپ نے پڑھی ہیں، جس کو اللہ نے قبول کیا، وہ ساری نمازیں، جس کی 10 روپے نہیں، تو ہی پیسہ میں جوڑو سب ختم ہو جائیں گی. 10 روپے میں آپ کو آپ کی جھولی امان کی خالی کر دے گا وہ بندہ. اگر کم پڑی تو اللہ فرمائے گا میرے بندے تو اپنے گناہ اس کے سر پہ لاد، اس کو بھیجو جہنم میں. اس لیے دوستو حقوق و لباس بہت خیال کرنا چاہیے، حرام حلال کی بہت تمیز کرنا چاہیے. مسلمان ہو اور احتیاط نہ کرے بہت بے شرمی کی بات ہے. اللہ مجھے بھی سبھی حضرات کو احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.